اور اس حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم نماز میں ہم کو رخ کہاں کیا جائے. اگر واقعی کعبہ کو سجدہ کرتے تو پہلے دوسری طرف نماز پڑھتے، تو کہ پہلے بیت المقدس کو سجدہ کرتے تھے؟ نہیں، پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ نے پھیر دیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں کہیں نہ کہیں تو منہ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ بتائیے، کعبہ نہیں، ادھر 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 الٹا جیسا بھی کچھ بھی کہیں نہ کہیں تو رخ ہوگا کہ نہیں آدمی کا. تو طے اللہ نے یہ کیا ہے کہ تم ٹھیک ہے، تمہارے لیے ایک آفیشیل ڈائریکشن طے ہو رہی ہے. وہ کون سی ہے؟ مسجد حرام. یہ نہیں کہ ہم مسجد حرام کی یا کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو کوئی غیر مسلم اگر یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کعبہ کو پوجتے ہو، ہم نے دیکھا ٹی وی پہ سارے لوگ کعبہ کے اطراف ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ایسا نہیں ہے. دور دنیا میں اتنے بیچ میں دیواریں آ رہی ہیں، پیڑ آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں آ رہا. اس کے پار ادھر انگلینڈ میں، افریقہ میں، ادھر ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی ساری چیزیں بیچ میں آ رہی، کیا سب کو سجدہ کر رہا ہو؟ تو پھر کعبہ کو کہاں سے کر رہا ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جتنی چیزیں بیچ میں آ رہی اور سب کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک سب ہے، تب کل کو آدمی بولے گا آگے والے امام سب کو سجدہ کرتے، ان کے پیچھے والے ان کو سجدہ کرتے، ان کے پیچھے والے ان کو سجدہ کرتے. ایسا ہے نہیں ہے. تو ہمارے مسجد حرام تو بہت دور گئی، ہمارے سامنے میرے چاچا کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں، چچا کے پیچھے، تو کیا میں چچا کو سجدہ کر رہا ہوں؟ نہیں، ہماری نیت اس کی ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہماری نیت کعبہ کی بھی نہیں. سجدہ ہم کعبہ کو بھی نہیں کر رہے ہیں اور چچا کو بھی نہیں کر رہے ہیں اور امام صاحب کو بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اس لیے قرآن میں سورہ قریش میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آپ لوگوں کو سورت یاد ہوگی، بہت سارے لوگوں کو، سبھی کو یاد ہوگی، میں سمجھتا ہوں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی. سمپل، یعنی ہم عبادت اس گھر کی کر رہے ہیں؟ نہیں. کس کی کر رہے ہیں؟ تو قرآن میں خود ہے کعبہ کی عبادت نہیں ہے. اور نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ہم نماز کعبہ کی پڑھ رہے ہیں، ہم کس کی پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ پوچھتا ہے تو آپ کو یہ دو دلیلیں اس کو دینا پڑے گا. بیچ میں چاچا کو بھی آپ لاتے تو بہت اچھا ہے، اس کو اور جلدی سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال یہ دو باتیں ہم نے، دو دلیلیں ہم نے یہاں پر دیکھی. اور آگے بڑھتے ہیں. نماز میں آپ قبلہ رخ ہوئے، اب یا تو آدمی نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا یا بیٹھ کے پڑھے گا یا لیٹ کے پڑھے گا، اس کی کیسی کنڈیشن ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو نماز میں قیام لازم ہے، بلکہ قیام نماز کے ارکان میں سے ہے. اور ظاہر بات ہے آدمی یعنی نماز شروع کر کے کھڑا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے ایسا کہ بیٹھا ہے نماز پڑھنا چاہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد نماز میں کھڑا ہو رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. نماز سے پہلے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد، اس لیے یہاں پر قیام پہلے اگرچہ نماز کے اندر قیام ہے. تو قیام نماز میں لازم ہے. قیام کب کیا جائے؟ نماز شروع کر کے یا پہلے؟ تو آپ دیکھیے عمران ابن حسین، پہلے تو نماز میں قیام کی ہم شرعی حیثیت دیکھتے ہیں اور اس میں کتنی صورتیں نماز کی ہو سکتی ہیں. اہل عذر کے لیے یا جن کے اعذار ہیں کہتے ہیں، یا معذور جس کو ہم کہتے ہیں. معذور آپ سمجھتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے، اس کے لیے کیا احکام ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں امام البخاری کی حدیث ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں. حسین اور حسین میں فرق ہے. عربی میں حسین سین سے بھی آتا ہے اور صاد سے بھی آتا ہے. اب جو تجوید والا نہیں ہے وہ لیکن دو ایک ہی، ہندی میں آپ کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں. اس سے آپ لوگ روزانہ عشاء کے بعد وقت نکالیے اور جو ہمارے یہاں پڑھانے والے تجوید ان کے پاس بیٹھیے. تو یہاں پر یہ حسین نہیں ہے، یہ کون ہے؟ عمران ابن حسین، یہ صاد والے ہیں. فرماتے ہیں قال كانت بي بواسیر، مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی. بواسیر کی بیماری سبھی جانتے ہیں، مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، فقال صلی قائما، آپ نے کہا تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، قیام کرو نماز میں، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم میں کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو پھر بیٹھ کر، قاعدا، قاعدہ جس پر سے ہم کہتے ہیں قاعدہ، قاعدے میں بیٹھا ہے، قاعدا، قاعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا ہوا، قاعدہ عربی زبان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلسہ بھی آتا ہے اس کے لیے۔ فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو پھر کیا کر، لیٹ کر، کروٹ پر پڑھ۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب الجمعہ میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کو بھی بیماریاں ہوا کرتی تھی، اور مسلمان کہاں جا رہا ہے، اللہ والوں کی درگاہ پہ شفا کے لیے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی بیماری کسی نیک انسان کو ہو سکتی کہ نہیں؟ آج کسی آدمی کو کوئی بیماری ہوگی تو کچھ تو گناہ اس کے آڑے آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، نیک انسان کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا رہتا ہے انسان کا، اور حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب آگے میں اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مسئلہ پوچھا، یعنی مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے اور اس میں مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، تو نماز میں کیسے پڑھوں، اس میں کھڑے ہونا پڑے گا نماز کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا صلی قائما، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اصلاً نماز میں اصل حکم کیا ہے، بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا، کھڑے ہونا۔ تو آپ نے ڈائریکٹلی پہلی چیز کہی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، سب کے لیے ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو۔ یعنی بیمار ہوگا تو بیٹھ کے پڑھنا ایسا ہے، پوچھنے والا کون ہے، بیمار ہے کہ صحت مند ہے؟ بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ صحت مند ہو یا بیمار، دونوں کے لیے کیا حکم ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ لیکن فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، لیکن اگر کھڑے ہو کے تم نہیں پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو۔ یعنی اگر وہ آدمی بیمار ہونے کے باوجود کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ چکر آگے گر جائے گا یا کھڑے ہونے پہ پاؤں کہاں پر ہیں ایک دم، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے تو بیٹھ کے پڑھ۔ لیکن اگر بیمار ہے، چھینک آ رہی ہے اور پڑھ سکتا ہے، تو بہت بیمار ہے، سب دکھ رہا ہے، بہت یہ ہو رہا ہے، تو بیٹھ کے پڑھتا ہوں، نہیں، کھڑا ہو سکتا ہے، ہاں کھڑے ہو کے پڑھ، ورنہ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اصل حکم ہے قیام کا۔ تو ایک آدمی خود جانتا ہے، اب اس میں مفتی صاحب وغیرہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کنڈیشن اس کی ہے کہ نہیں، وہ خود بتائے گا۔ اس لیے آپ نے کیا کہا، اگر تو نہ پڑھ سکے تو اس کا خطاب کس کی طرف ہے، جو عمل جس کو کرنا ہے۔ اگر تو نہیں تو جانے گا کون، پوچھے گا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں، پوچھ سکتا ہے کسی سے نہیں، اس کو خود معلوم ہے۔ تو جیسے حدیث میں آیا کہ اس طرح سے قلبت، اپنے دل سے فتوا لے، وہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی فتوا حلال ہے کہ حرام، دل سوچ رہا حلال چلو پیو، کر سکتا ہے ایسا نہیں، وہ خود جانتا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو اب اپنے دل سے دیکھے گا کہ واقعی میں پڑھ سکتا ہوں تو کھڑے ہو کے پڑھے گا، ایسا نہیں پڑھ سکتا میں، تو اب کیا کرے گا، وہ بیٹھ کے پڑھے گا۔ تو فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھا۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکے تو کیا کر، فَعَلَى جَنْبٍ، تو اپنی کروٹ پر، اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ۔ اب اس حدیث میں دیکھیے ترتیب وار بتایا گیا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہے تو اس کو چاہے سے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے بہت اچھا لگتا، کوئی عمل نہیں کرتا، میں لیٹ کے پڑھتا، آگے سو گیا مسجد کے اندر، امام صاحب بھی دیکھ رہے اس کو کیا ہوا، دیکھو اس کی جنازہ تو نہیں نکلا اس کا۔ تو چوائس ہے کہ ایسی چوائس نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو تین میں سے کچھ چننا ہے،
آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے، کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں لیٹ کے، آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں اختیار ہے کیا؟ اختیار نہیں ہے، ترتیب بتائی گئی ہے ایسا کر. جب وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بیٹھ کے. کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے، اور بیٹھ کے نہیں تو کھڑے ہو کے لیٹ کر. تو اس طرح سے ترتیب ہے. تو اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اگر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو اب ایک آدمی یعنی اس طرح سے ترتیب کی ہے کہ اصلاً قیام ہے، اس کی اگر استطاعت نہیں رہتی ہے تو بیٹھ کے، اور اس کی استطاعت اگر نہیں رہتی ہے تو لیٹ کے. اگر کوئی آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا لیٹ کے پڑھنا جائز ہوگا اس کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں یعنی یہ حکم ہم کو معلوم ہوا کہ نماز میں اصلاً قیام فرض ہے. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے، اس کی استطاعت نہیں تو لیٹ کر. یہ بھی معلوم ہوا کہ لیٹ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی ایک آدمی بیٹھنے کی بھی طاقت اگر نہیں رکھتا ہے تب بھی وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے دیکھو میرے کو تو بیٹھنے بھی نہیں آ رہا ہے، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ سکتا ہے، وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ قیام فرض ہے. اس میں قیام اور قعود اور اس کے بعد جم، قرآن میں دیکھیے اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے. صحیح ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. صحیح ہے کہ اب آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں پر. تو یہ جو ترتیب آیات میں آئی ہے کہ ذکر کرنے کی 3 ترتیبیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اعتبار سے بھی اسی طرح ترتیب بتائی ہے کہ اصل قیام ہے، وہ نہیں تو بیٹھ کے، وہ نہیں تو لیٹ کے. تو لیٹ کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے، اب دیکھیے اس میں حالت، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، نمازی میں اس کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے گر جائے، کیا وہ نماز میں بیٹھ سکتا ہے؟ وہ کھڑے کھڑے بیٹھ جائے گا. کیونکہ اگر وہ نہیں کھڑے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دوسری حالت کون سی ہے؟ وہ نماز توڑے یا بیٹھے؟ بیٹھے، کیونکہ ابھی بھی نماز اس کی جاری ہے. اگر اس میں قیام کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے دوسرا آپشن کیا ہے؟ بیٹھ جائے. وہ تو نماز ہی میں اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، اس کی نماز توڑنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر بیٹھے 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 امام صاحب لمبا قیام کر رہے ہیں تراویح میں، اس کو تھوڑا اچھا لگا، اب اس کو لگ رہا ہے کہ میں قیام کر سکتا ہوں، تو واپس سے وہ کیا کرے گا؟ قیام کی حالت میں آئے گا، کیونکہ اب اس کے اندر قیام کی استطاعت ہے، اب اس کو کھڑا ہونا چاہیے. یا مثلا پہلی رکعت میں اس کو لگا کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ گیا وہ، لیکن دوسری رکعت میں اس کو ایسا لگا کہ ٹھیک لگ رہا ہے ابھی، اب میں کھڑے ہو سکتا ہوں، تو دوسری رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. کوئی بولے گا پہلی بیٹھ کے بعد میں کھڑے ہو کے کون سی نماز نکالے؟ اس حدیث سے ہی بات آتی ہے کہ قیام اصل ہے. جب آدمی کی وہ حالت ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتا تھا، اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ تو ایک ایک حدیث سے دیکھیے ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی. اس میں یہ بھی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھے آدمی کو بھی، نیک انسان کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اور دین میں اتنی رخصت ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا دین ہم کو دیا ہے کہ جس میں انسانوں کی مجبوری کی پوری رعایت ہے کہ ایک آدمی مطلب نہیں قیام کر سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ تم کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی تکلیف تم کو، چاہے تم چکر آ کے سر دیوار سے ٹکرا جائے تمہارا پہلی صف میں، تب بھی تم کو کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا. ایسا ہے نہیں، بیٹھ کے پڑھو. اس سے ایک انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے. وہ نہیں بول سکتا کہ طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا. طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹھ کے پڑھ، لیٹ کے پڑھ، لیکن تو یہ نہیں بول سکتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو قیام کی اہمیت اس سے ہم کو معلوم ہوئی. اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آتا ہے. مثلا ایک آدمی کشتی میں ہے، مچھلی بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مچھلی پکڑنے جاتے ہیں.
اب وہ مچھیرے گئے ندی میں ناؤ لے کر، سمندر میں، دریا میں، جہاں بھی گئے، اب ناؤ میں کھڑا ہو رہا تو ناؤ ڈولنا شروع، اللہ اکبر، اے اللہ بچا، کھڑے نہیں ہو سکتا ہے وہ، تو کیا اس کے لیے نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے؟ لیکن یہ بیمار نہیں ہے، یہ مسئلہ تو بیمار کے لیے ہے نا، ان کو بواسیر کا مسئلہ تھا، تو اب کیا کشتی میں جو آدمی ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ یہ بیمار کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ ہاں، حالات کے حساب سے پڑھ سکتا۔ کون بولا آپ کو؟ سب چپ ہو گئے تم بھائی، نہیں ہاں، حدیث بیمار کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی کر سکتے، اس لیے کہ واو 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 آیا ہے، اس میں ترتیب نہیں ہے قرآن میں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کے پوچھنے پر جواب دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ صرف بیمار کی استطاعت نہیں ہو تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ایسا بتایا آپ نے؟ آپ نے بتایا اگر نہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ، تو صرف بیمار ہی میں استطاعت نہیں ہو سکتی، ایسا ہے کیا؟ یہاں پر مسئلہ کس کا ہے؟ بیمار کا ہے یا استطاعت کا ہے؟ تو اصل مسئلہ استطاعت کا ہے، نہ کہ بیماری کا۔ تو اگر کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتے ہوئے اگر استطاعت نہیں رکھتا ہے تب بھی اس کے لیے کیا مسئلہ اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اصل مسئلہ کس کے بارے میں ہے؟ استطاعت کے بارے میں ہے، نہ کہ بیماری کے بارے میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ قَائِمًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، تو بیمار تو پہلے سے ہے، معلوم ہی ہے، لیکن بیمار کی بھی استطاعت اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کی ہے تو کیا کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بیماری سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے، اگر تو بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ، اگر بیمار نہیں ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ، تو کس سے جڑ گیا مسئلہ؟ لیکن بیمار کو کیا بول رہے ہیں؟ اگر تو اے بیمار، تو اس کو بھی کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکے تو کیا کر؟ تو معلوم ہوا کہ مسئلہ صرف بیمار سے جڑا ہوا نہیں ہے، مسئلہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ تو اب چاہے وہ بیمار ہو یا بے بیمار ہو، غیر بیمار ہو، صحت مند ہو، اگر وہ کشتی میں جاتا ہے اور کشتی کے کھڑے ہونے سے امبیلنس ہوتا ہے اور الٹے ہونے کا ڈر ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ بیٹھ کے پڑے گا۔ اور میں نہیں سمجھتا اس کو لیٹنے کی نوبت آئے گی، تو لیٹ کے بھی کشتی میں پڑھتے تھوڑا ایسا، تو ایسا میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی نوبت آتی کشتی والے کو، تو وہاں وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ تمام حالات جن میں قیام کی استطاعت نہیں ہو ان میں کیا کر سکتا ہے آدمی؟ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے کی نہیں تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ مسئلہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہے۔ دیکھیے حدیث میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں حدیث میں سب ہے کیا؟ اب تم کو نہیں دکھتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کوئی اس میں یعنی زبردستی ہم ثابت کر رہے ہیں کسی چیز کو؟ نہیں، صاف ستھرا دین ہے۔ اب کسی آدمی کو نہیں سمجھے اور پھر ادھر ادھر دوڑنا شروع کرے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ احادیث میں قرآن و سنت میں سب ہے، اور اگر یہاں نہیں ملتا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمارے سلف ہمارے لیے موجود ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور اہل علم ہیں، اگر ہم کو اس میں نہیں ملا تو ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اس میں سے وہ لیتے ہیں جو صاف صاف وہ استنباط کر کے بتا رہے ہیں۔ زبردستی کوئی چیز ثابت کرے کوئی آدمی اس کو ہم لیتے نہیں لیتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے کہ قیام میں جب آدمی کھڑا ہوگا اس کے بعد اس کی نگاہ کہاں ہو؟ نماز کے لیے سنت یہ ہے کہ ایک آدمی قیام میں اپنی نگاہ کہاں رکھے؟ سجدے کی جگہ پر رکھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها۔ امام ابن خزیمہ، امام البیہقی نے الکبریٰ اور اسی طرح سے امام الحاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، اور ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ الارواء کا مطلب ہوتا ہے ارواء الغلیل، یہ کتاب ہے جس میں حدیثوں کے بارے میں کون سی حدیث کن کتابوں میں ہے اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے،
یہ شیخ ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے، اور جو اس دور کے بہت بڑے پچھلی صدی کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، تو محدثین میں سے گزرے ہیں، جن کا نام سنتے ہی بہت سارے ہمارے مقلد بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا کام کر کے گئے کہ آج ہم بتا سکتے ہیں یہ حدیث آپ بتا رہے نا وہ ضعیف ہے، تو بولتے ہیں ہاں البانی کی وجہ سے تم لوگ ایسا کر رہے ہو، کیونکہ شیخ البانی نے بہت ساری جھوٹی ضعیف حدیثیں کھول کے وضاحت کر دی، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے جس کے مسئلے ضعیف ثابت ہو رہے ہیں اس کو خوشی ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو بہت سارا کام انہوں نے کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایسے علماء جو اس دور میں پیدا ہوئے انہوں نے اتنا کام کر دیا کہ آج اس سے استفادہ ہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں یہ لوگ البانی کے مقلد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے ایسا نہیں کیا میں کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے اسے تم بھی ضعیف مانو، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے لہذا تم بھی آنکھ بند کر کے مانو، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا، یہ حدیث ایسی ایسی ہے، یہ الفاظ ہیں، اس کی یہ سند ہے، یہ اتنی کتابوں میں ان سندوں سے آئی ہے، اس میں یہ راوی ہے، اس راوی کو امام احمد، امام فلاں، امام بخاری، امام ابن معین وغیرہ وغیرہ نے اس راوی کو ایسا کہا ہے، تو قاعدے سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ تو انہوں نے پورا ڈیٹیل دیا ہے کہ کیوں ضعیف، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ بولے کہ امام البانی شیخ البانی ضعیف بولے تو ضعیف کیا، ان کی جو دلیل ہے وہ سب سامنے ہے ہمارے، دیکھیں بتا رہے نا وہ کیوں ضعیف، تو جب وہ بتا رہے ہیں تو ہم اس دلیل کی اتباع کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہہ رہے ہیں۔ تو ارواء الغلیل ایسی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے ساری حدیثوں کے سلسلے میں تفسیر دی ہے، کوئی دیکھنا چاہے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے، وہ موجود ہیں، وہ کتابیں چھپی بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ کہاں تو آپ کو جانا پڑے گا مصر کی پرانی لائبریری کے ایک دم اندر تہ خانے میں۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہماری دلیل سب وہ کتابیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ مصر میں۔ کچھ لوگ تو بولتے ہیں وہ ہماری کتابیں بہت تھی، تاتاریوں کا جب فتنہ آیا نا ان لوگوں نے سب کتابیں ہماری دریا میں ڈال دے بہ گئی، تو ہماری ساری دلیلیں اس میں گئی۔ تو ہمارے پاس بھی دلیل تھی سب چیزوں کی، لیکن وہ کتابیں کیا ہو گئی؟ ہماری بہ گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے ہم نے ان کا رد بھی لکھا تھا، وہ بھی اس میں بہ گئی۔ ہمارے ایک بھائی نے بھی جواب دیا، کہا کہ ہاں تمہاری بہ گئی نا، تو ہماری بھی جتنی کتابیں تھی اس کے رد میں تھی، اس میں اس کو غلط بتائے تھے ہم نے، وہ بھی گئی اس کے اندر۔ اگر تمہارا صحیح تو پھر ہمارا بھی صحیح ہے، کچھ ایسے بولتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے، لہذا کعبہ میں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ اس حدیث میں اس کی تفسیر نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی عام روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جب گئے تو وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو کعبہ میں جا کر آپ نے نماز پڑھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی